اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جو کچھ باقی دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، اگر میں یا آپ بھی وہی کرتے رہیں تو نہ ہی ہم روحانی پختگی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم وہ بن سکتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم بنیں۔ اب میں نہیں جانتی کہ آج یہ بات کتنے لوگوں کے لیے تکلیف کا یا تسلی کا باعث ہوگی، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں ان باتوں کے بارے میں، یعنی گناہ میں زندگی نہ گزارنا، غلط چیز نہ دیکھنا، سمجھوتا نہ کرنے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں دھوکہ لانے کے لیے دشمن ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے کہ بس یہ تھوڑا سا ہے، بالکل تھوڑا سا، ہر کوئی ایسا ہی کرتا ہے، اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ آج میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ پولس رسول نے کہا، میں تم سے التماس کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کبھی کبھی جب آپ اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں خدا جب لوگوں کی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل سمجھوتے والی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اسے چھوڑیں اور وہ کرنا شروع کریں جس کے بارے میں آپ کا یقین ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، اور وہ کام نہ کریں جو آپ کے تمام دوست چاہتے ہیں کہ آپ کریں۔ آمین۔ کیا میں اپنے شمشیر برداروں کو یہاں بلا سکتی ہوں؟ دیکھیں، آپ کے بھی شمشیر زن ہیں، وہ شمشیر زن جو سمجھوتا کرنے کے لیے آپ کو آزماتے ہیں۔ آئیے ایک چھوٹا سا سمجھوتا گھما کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہی وہ بات تھی جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا، اسی لیے میں نے پہلے ہی سے اپنے پیغام کا حصہ بنایا۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں جب تک مجھے آپ کی دوبارہ ضرورت نہ پڑے۔ دوبارہ سنیں، جب تک وہ سمجھوتے کے پتھر آپ پر پھینکی تو آپ سب وہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ غور سے سنیے، میں یہاں پر آمین کر سکتی ہوں اور پھر ہم کھانا کھانے کے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پیغام تو مل گیا ہے۔ آپ تمام لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ آپ سب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو وہ سب کرنا چاہیے تھا جس کی مدد سے آپ اس سے دور رہ پاتے۔ آپ کو پتا ہے کہ پولس رسول کی زندگی میں خدا کا بہاؤ تھا اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم چند ایک حوالہ جات پر نظر ڈالیں گے۔ اعمال 23:1۔ پولس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا، اے بھائیو، سچے ایماندار اور بطور یہودی شہری میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے۔ سنیے، میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں کہ خدا نے ہمیں ضمیر عطا کیا ہے، اور جب روح القدس کی بدولت آپ کا ضمیر روشن ہو جاتا ہے تو آپ پر فضل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد کئی لوگ جھوٹا ضمیر لیے گھومتے پھرتے ہیں۔ طویل عرصے تک میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ رہا۔ پھر میں نے کلام سے اتنا ضرور سیکھا کہ میں حقیقی طور پر غلط اور صحیح میں فرق سمجھ سکوں، کیونکہ ایمانداری کی بات ہے، اگر آپ کو اس کا علم نہ ہو تو اپنی زندگی سے لطف اٹھانے کے لیے آپ جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، ابلیس ہر چیز میں احساس جرم میں ڈال دے گا۔ تو ہمیں اس بات میں تمیز کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی قائلیت روح القدس کی طرف سے اور کون سی ابلیس کی طرف سے ہے۔ آمین۔ یہ بات جو پولس رسول نے کی مجھے بہت پسند ہے۔ اس نے کہا، میں سب کچھ کرنے کے لیے آزاد ہوں، میرے لیے کوئی ایسا کچھ نہیں ہے جو میں نہ کر سکوں۔ بالفاظ دیگر ایمانداری کی بات ہے کہ آپ سمجھوتا کر کے بھی آسمان پر جا سکتے ہیں۔ آج میں اور بھی کئی دوسری چیزوں کے بارے میں بات کروں گی، غالباً ان میں سے بہت سی چیزیں آپ کرتے ہوں گے اور پھر بھی آپ آسمان پر جائیں گے، لیکن یہ آپ کے لیے بہترین حالت نہیں ہے اور یہ دنیا والوں کے لیے بھی اچھی مثال نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا ہمیں دیکھتی اور ہم پر اعتراض اور نکتہ چینی کرنے کے بہانے تلاش کر رہی ہے تاکہ پھر ہم کہتے رہیں کہ ہم ریاکار ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی کار کے آگے اسٹیکر لگاتے ہیں اور پھر دنیا آپ کے رویے کو دیکھے گی۔ اور در حقیقت مجھے یقین ہے کہ بہت دفعہ لوگ ہماری جانچ کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے وہ ہم سے کوئی غلط کام کروانے کی کوشش کریں گے، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ کام کرتے ہیں یا نہیں، اور پھر ہماری موجودگی انہیں ان کے گناہ کے لیے قائل نہیں کرتی، کیونکہ اب ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ لیکن دیکھیں، اب وہ ہم پر اعتراض اور نکتہ چینی کرتے ہیں۔
میرے والد بھی ایسے ہی انسان تھے. وہ ایک اچھے آدمی نہیں تھے. وہ نہ صرف آبرو ریزی کرنے والے بلکہ مار پیٹ بھی کرتے تھے. وہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ وہ ہر ہفتے گھر سے باہر جاتے اور شراب پیتے تھے. اور ہمارے پڑوس میں ایک خاندان رہتا تھا. وہ ایک بڑی کلیسیا میں جایا کرتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام اصول و ضوابط پر چلتے اور چڑھ جایا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ وہ کون سا مجھ سے بہتر ہے, وہ بھی تو شراب پیا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا رویہ دوسروں کی طرح کا ہے تو ہم یہ کرتے ہوئے ان کو اس بات کا موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ریاکار کہیں, اور یہ بھی کہ جو ہمارے پاس ہے وہ دراصل حقیقی نہیں ہے. ہمارا رویہ اور طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں میں خدا ترسی کی قائلیت لائے, نہ کہ عیب لگانے والی روح ہو, بلکہ آپ کی موجودگی میں اپنے رویے کے بارے میں لوگوں کو تھوڑی بہت قائلیت ہونی چاہیے. یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ اپنے معیار کو قائم رکھیں اور نہ تو دوسروں کے بارے میں غلط سوچ رکھیں, نہ ہی عیب نکالنے والے ہوں, نہ ہی انہیں جرم کا احساس دلوانے والے ہوں. لیکن آپ کو اپنے لیے ضرور فیصلہ کرنا ہوگا. بہت 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 سال پہلے جب میرے شوہر خدمت میں ابھی نہیں آئے تھے تو وہ انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے. دیو ہمیشہ ہی سے خدا پرست شخص تھے اور ان کی زندگی ایک معیاری زندگی تھی. جانتے جو کوئی ان کے ساتھ بیٹھتا وہ جان جاتا کہ وہ ایک مسیحی ہے. اور انہوں نے کئی بار مجھے بتایا کہ جب بھی دوسرے لوگ گندے لطیفے سناتے تو میں کہتا مجھے ساری تفصیل معلوم ہے, اگر نہیں ہوتی تھی تو میں جانتا تھا کہ وہ بعد میں میری اصلاح کریں گے کیونکہ وہ درست تفصیلات معلوم کرنے کے قائل ہیں. لیکن ایک دن انہوں نے ایک شخص کے بارے میں بتایا جس کے عزائم اچھے نہیں تھے. وہ اپنے کام کی جگہ پر آیا اور انہیں گندے لطیفے سنانے کی کوشش کرنے لگا. تو ڈیو نے اس کی طرف دیکھا اور کہا تو مجھے سنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ جانتے میں خدا پر ایمان رکھنے والا ایک ایماندار آدمی ہوں اور مجھے اس قسم کی باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایسا کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس طرح اچانک سے آپ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بالکل ہی علیحدہ کر لیتے ہیں. لیکن آپ جانتے کہ اس بات کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ جب وہی شخص اپنی ازدواجی زندگی میں کسی مشکل میں پڑا اور اس کی بیوی اسے چھوڑ رہی تھی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مدد اور مشورے کے لیے کس کے پاس آیا؟ اور جانتے ہیں اپنے کام پر ہونے والے مسائل کو حل کرنے کا ڈیو کا انداز مجھے ہمیشہ ہی پسند آتا ہے کہ وہ تنقید اور غلط سوچ رکھے بغیر لوگوں کا سامنا کرتے ہیں اور پھر وہ بعد میں اس شخص سے اس طرح دوستانہ انداز میں ملتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. مسائل اسی وقت جنم لیتے ہیں جب ہمارے رویے عجیب ہوتے ہیں. مثلاً ہم کہیں میں آپ سے بہتر ہوں اور یہی چیز ہے جو لوگ برداشت نہیں کرتے. آپ کو ایسا رویہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ دنیا کے لیے قابل قبول ہونا چاہتے ہیں آپ کو لوگوں سے سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں. آمین. لہٰذا ہم خدا کے سامنے اپنی نیت اور ضمیر کو صاف رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ سمجھوتا کرنا اپنے کنویں کو بند کرنے کے لیے پھینکے جانے والے پتھر کی مانند ہے اور یہ پتھر آپ کی زندگی کے بہاؤ کو بے ترتیب کر دیتا ہے. اس کام کو کرنے کے لیے احساس جرم کا شکار ہونے سے زیادہ بری اور چیز کوئی نہیں جو آپ جانتے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ وہ کریں. لیکن دیکھیں ایک بات ضرور ہے, ہم سمجھوتا کرنے اور خدا کے معیار سے نیچے کام کرنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی اس کے بارے میں ہم سے زیادہ باس پرس نہ کرے اور پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے تب تک کرنا جاری رکھتے ہیں جب اچانک سے ہماری زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. کیا آپ نے کبھی ایسے ایماندار کو دیکھا ہے کہ کچھ عرصے تک تو وہ بڑی مضبوطی سے خدا کے ساتھ چلتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ خدا سے دور ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر اچانک سے کوئی کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں کہ انہیں کیا ہوا ہے. خیر کیا آپ جانتے کہ رات بھر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ ہر روز تھوڑا اور آہستہ آہستہ کر کے ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. آپ جانتے کہ ہم کیسی قوم تھے اور یہاں تک کیسے پہنچے, ہم کیسی قوم تھے اور آج ہم کیسی قوم بن گئے ہیں. یہ سب ایک دم سے نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں کہ ابلیس نہایت صابر ہے, وہ اپنی باری پر کام کرتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کر کے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. مستقبل کے جھوٹ کے پلندے کا حصہ ہوتا ہے جس پر ہمیں حقیقتاً نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اب میں جانتی ہوں کہ کبھی کبھی ہمارے لیے تھوڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لطف بھی اٹھانا چاہتے ہیں اور ہم وہ تمام تر مختلف چیزیں بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں آج یہاں کھڑے ہو کر آپ کو یہ نہیں بتا رہی اور ان کاموں کی فہرست نہیں دے رہی جو آپ نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ بھی وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں تو تب ہی آپ کو آزادی حاصل ہوگی اور وہ خوشی حاصل ہوگی جس کو حاصل کرنا ان تمام چیزوں کے حصول سے بہتر ہے جن کو آپ نے ترک کیا.
رومیو 9:1 میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس کے ذریعے سے روشن اور آمادہ ہو گیا ہے اور گواہی دیتا ہے۔ پولس رسول کہہ رہا تھا کہ دیکھو کہ میں نے اپنی زندگی میں گناہ کو نہ جانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور سارے کام درست کیے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میرا ضمیر بالکل صاف اور خدا کے ساتھ میرا تعلق اچھا ہے۔ احساس جرم سے دور رہنے کے 2 طریقے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ گناہ کریں تو جلدی سے توبہ کریں اور اس گناہ سے منہ پھیرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بہت اچھا ہے، یہ ایک اچھا منصوبہ ہے اور دروازہ ہر وقت کھلا ہے، لیکن اگر وہی چیز مسلسل بار بار ہوتی رہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمیں اس بات کے لیے توبہ کرنا چھوڑ دینے کی ضرورت ہے اور اسے اپنی زندگیوں سے باہر نکالنے کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بات ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن جتنا زیادہ ہم کسی چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم وہ کام کرنے کے ذمہ دار بھی ہوں گے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، لیکن گناہ کرنے اور احساس جرم کا شکار ہوئے بغیر خدا کو اپنے ساتھ معاملہ طے کرنے دیں، توبہ کریں، بالآخر رحم حاصل کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی نجات کے پہلے درجے پر آ جائیں اور بار بار یہی عمل دہرائیں۔ جی ہاں، ہم توبہ کر سکتے ہیں اور خدا کا شکر ہو کہ اس کا رحم ہر روز نیا ہے۔ میرے خیال میں خدا کی طرف سے بخشی جانے والی معافی بھی ہمیں گناہ سے نہیں نکال سکتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم اچھے انداز سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور ہمیں آج ہی اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ مجھے روحانی بلوغت میں ایک درجہ اور بڑھنا ہے، اور اسی بات کے لیے بار بار توبہ کرنے کی بجائے میں وہ کام شروع کرنا چاہتی ہوں جو کرنے کے لیے اس وقت پہلی بار خدا نے میری رہنمائی کی تھی، لہٰذا مجھے دوبارہ گناہ کے راستے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر سمجھوتا اپنے کنویں کے لیے پتھر اور مٹی کا کام دیتا ہے۔ زبور 18:23 آیت میں داؤد کہتا ہے، میں اس کے حضور راست اور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا۔ یہاں چند الفاظ بہت اہم ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنے آپ کو بدکاری سے باز رکھتا۔ لہٰذا داؤد صرف یہی خواہش نہیں رکھتا تھا کہ ابلیس اسے اکیلا چھوڑ دے، نہ ہی وہ صرف یہ خواہش کرتا ہے کہ کوئی بھی آزمائش نہ ہو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی گزاروں گا اور ایسا جنگجو بنوں گا جیسا کہ ہونا چاہیے، میں اپنی حفاظت کروں گا، میں احتیاط سے زندگی بسر کروں گا، میں ابلیس کے تمام جھوٹ سے خبردار رہوں گا، میں ان جھوٹوں سے خبردار رہوں گا جو شمشیر زن میرے راستے میں پھینکتے ہیں، اور خدا کی مدد سے میں اپنے آپ کو ایسی جگہ پر محفوظ رکھوں گا جہاں پر میں ایسی زندگی حاصل کر سکتا ہوں جو خدا مجھے دینا چاہتا ہے۔ آپ اگر بائبل میں سے نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو آپ محفوظ رہنا کے الفاظ بار بار استعمال ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں جلدی سے آپ کے لیے 3 حوالہ جات پڑھتی ہوں۔ پہلا کرنتھیوں 16:13، جاگتے رہو اور ایمان میں قائم رہو۔ جانتے ہیں کہ دشمن ہر حربہ استعمال کرے گا تاکہ آپ کا ایمان چرا سکے، اور مختلف طریقوں میں سے ایک جو وہ استعمال کرتا ہے وہ یہ کہ وہ آپ کے ذہن پر شک اور بے اعتمادی کے پتھر برساتا ہے۔ کیا آپ میں کوئی ایسا ہے جسے خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرنا مشکل لگتا ہو اور اپنی زندگی کے لیے خدا کے کلام کو سچ ماننا مشکل لگ رہا ہو، اور وہ وہی کچھ کرنے والا بنتا ہے جو وہ کہتا تھا کہ وہ کرے گا؟ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ صبر اور ایمان کے ذریعے ہمیں خدا کے وعدے میراث میں ملے ہیں، اور جب آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں تو یہی وقت ہوتا ہے جب دشمن اپنے جھوٹ کو آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یہ آپ کے لیے سچ نہیں ہوگا، اور یہ اسی طرح وہ یہ سب جاری رکھتا ہے۔ جاگتے رہیں۔ جانتے ہیں مسیحی فاتحانہ زندگی کسی سست انسان کے لیے نہیں ہے۔ فتح میں چلنے کے لیے آپ کو اپنا سب کچھ لگانا پڑتا ہے۔ ہم اونگتے ہوئے مسیحی نہیں بن سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ بائبل بھی سوئے ہوئے مسیحیوں کا ذکر کرتی ہے۔ آپ 10 کنواریوں کے بارے میں جانتے ہیں، ان میں سے 5 بالکل ہوشیار تھیں اور وہ جاگ رہی تھیں، اور انہوں نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک دولہا آ نہیں گیا، لیکن ان میں سے 5 سو گئیں، وہ سست ہو گئیں، اور پھر نیند نے ان پر غلبہ پا لیا اور پھر وہ سوتی ہی رہ گئیں۔ مرکز 13 باب کی 33 آیت میں لکھا ہے، خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ لوکا 21 میں 34 سے 36 آیت تک، پس خبردار اور ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل اس زندگی کی فکروں کے بوجھ، کم ظرفی کے درد سر، برے کاموں کے خمار، خود غرضی کے چکر، دنیاوی پریشانیوں کے دباؤ سے بھرے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن اچانک سے پھندے کی طرح سے ناگہاں آ پڑے۔ کیا آپ جانتے ہیں یسوع جلد آنے والا ہے؟
ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ وہ آج ہی آ جائے، ہم نہیں جانتے کہ شاید کل ہی آئے، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ کب ہم اپنے نجات دہندہ سے ملیں گے، چاہے وہ خود آ جائے یا ہمیں اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لے۔ آج اس لمحے سے آگے کوئی بھی اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم صرف وقت کو دھکا نہیں دے رہے اور سوچیں کہ اس دنیا میں ہمارے پاس بہت وقت ہے، بلکہ ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ جیسے یسوع ابھی اسی لمحے آ جائے گا۔ میں اس بات پر بہت لمبی بات کر سکتی ہوں، لیکن آئیے اگلے نقطے پر بات کرتے ہیں۔ پریشانی، فکر اور خوف کے پتھروں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کبھی بھی پریشان کن حالات کی کمی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے نا؟ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ آپ کتنی بائبل پڑھتے ہیں، اور اس بات کی بھی نہیں کہ آپ کتنے حوالے دے سکتے ہیں۔ مجھے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی بار جوائس مائر کے پروگرام ٹی وی پر دیکھتے ہیں، آپ ہفتے میں کتنی بار چرچ جاتے ہیں۔ پھر آپ کو بھی اپنا ایمان استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، صرف ایمان رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کو استعمال بھی کرنا ہے۔ اور جب دشمن ہم پر خوف، پریشانی اور فکروں کے پتھر پھینکتا ہے تو وہاں پر ہمیں ایمان کو استعمال کرنا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ چاہے ایسے حالات بھی ہوں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ مثلا میری سیٹک نرو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت سے ایسے حالات اور واقعات میں سے گزری ہوں جس سے میں نے یہ سیکھا کہ خدا کے پاس ہمیشہ جواب ہوتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا یا چند اور چیزوں میں سے نہیں گزرنا۔ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ جب آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک پتھر آپ کی طرف پھینکا جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہر روز آپ کی طرف کیا ہوا اگر کے کتنے پتھر پھینکے جاتے ہیں؟ کیا ہوا اگر یہ، کیا ہوا اگر وہ، کیا ہوا اگر کچھ اور؟ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے، اور جب دشمن اس طرح کی چیزیں ہماری طرف پھینکتا ہے تبھی ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم کلام سے اس کو جواب دیں۔ بائبل میں لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو۔ خداوند کے پاک کلام میں سے فلپیو 4:6، کسی بات سے نہ گھبراؤ، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر طرح کے حالات میں اور ہر چیز میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ ہمیں دشمن کے جھوٹ کو خدا کے کلام سے بدلنا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کتنوں کے پاس خدا کے کلام کی پوشیدہ طاقت والی کتاب ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب میری کسی کتاب کے بارے میں بات کرنے پر لوگ زیادہ تالی نہ بجائیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ کتاب نہیں ہے، اور آپ کو وہ کتاب خریدنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب میں صرف حوالہ جات دیے گئے ہیں جن کا غصے کی حالت میں آپ اس وقت اقرار کر سکتے ہیں جب دشمن آپ کو ماضی کی غلطیوں پر ملامت کر رہا ہو۔ ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ ہماری طرف پتھر پھینکتا ہے تو ہمیں کس طرح خدا کے کلام کو اپنے دشمن کی طرف واپس پھینکنا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے پولس کا بھی ایک ماضی تھا؟ میں حیران ہوتی ہوں کہ دشمن نے کتنی بار پولس رسول کی زندگی میں ان کی طرف پتھر پھینکے ہوں گے یا پھینکنے کی کوشش کی ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنے ارد گرد کس کو اور کن کلیسیاؤں کو بتانے کی کوشش کی ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ ہی وہ تھے جس نے کلیسیاؤں کو ستایا۔ استفنس کو سنسار کیے جانے کے وقت وہ وہی تھا۔ مریم کا بھی ایک ماضی تھا، اس کا ماضی کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن وہ مسیح کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ اس ٹیم کا حصہ بن گئی جو یسوع کے ساتھ سفر کرتی تھی، اور وہ ایک فاحشہ رہ چکی تھی۔ اوہ میرے خدا، مجھے لگتا ہے کہ میں چند کو یہاں لے آئی ہوں۔ آمین۔ میرا مطلب ہے اگر آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں جو میں کرتی رہی ہوں تو آپ کہتے کہ میرے خدایا، میں کسی بھی صورت میں اس خاتون سے کلام سننا نہیں چاہتی۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں تو ہماری پرانی انسانیت مر جاتی ہے اور ہم بالکل نئی مخلوق بن جاتے ہیں۔ پطرس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اوہو، کیا پطرس کا بھی کوئی ماضی تھا؟ خدایا، وہ 12 شاگردوں میں سے ایک تھا، اور اس نے 3 بار یسوع مسیح کا انکار کیا۔ اس نے انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ ہو سکتا اس نے اس طرح کہا ہو کہ میں اسے نہیں جانتا، میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ لیکن سنیے، جب مرغ نے بانگ دی اور جو کچھ یسوع نے اسے کہا تھا اسے یاد آیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ سوچنے سے قاصر ہوں کہ پطرس کو کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ اس کے لیے ان کے ساتھ اس سفر میں آگے بڑھنا مشکل ہو گیا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ جب تک آپ کو زندگی میں کوئی بڑی ناکامی نہیں ملتی تب تک اپنے ماضی کو چھوڑ کر آپ ایمان کے سہارے آگے بڑھتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ ان عظیم ترین چیزوں میں سے ایک ہے جو آپ اپنی زندگی میں کریں گے۔ میں ایمانداری سے آپ کو بتاؤں گی کہ ہر وقت احساس جرم کا شکار ہو کر بیٹھے رہنے میں کوئی طاقت نہیں لگتی۔
مسیح سے رفاقت رکھنے سے پہلے میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا شکار تھی۔ ہم بیٹھے بٹھائے اپنے بارے میں برے خیالات رکھ سکتے ہیں اور ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور ہم کسی چیز کے قابل نہیں ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں جو حقیقتاً ابلیس کو غصہ دلا دے، تو جب کبھی آپ کچھ غلط کر بیٹھیں تو اس وقت خدا کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، لیکن پھر بھی میں تیری منت کرتی ہوں کہ میری مدد کر اور کسی بھی طرح مجھے استعمال کر، کیونکہ جو کچھ تیرا کلام کہتا ہے کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ میں اپنے ذہن میں آنے والے اچھے کام کرنے کے لیے جاں فشانی کر سکتی ہوں۔ اپنے ناخوشگوار ماضی کی وجہ سے آپ خود کو کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ خدا اجڑی ہوئی زندگیوں کو مہارت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ بنسبت اچھے اور بغیر ماضی والے لوگوں کے خدا اپنی زندگیوں میں بگاڑ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اس طرح لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور خدا کو جلال ملتا ہے۔ آمین۔ غور سے سنیے، پیچھے پیچھے رہنے اور احساس کمتری کو اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ ایک برا آغاز ہوگا۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے کیسے آغاز کیا ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ اختتام کیسے کرتے ہیں۔ میں اس خوشی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی جو پطرس نے محسوس کی ہوگی، لیکن وہ حاصل کرنے کے لیے اسے کچھ وقت لگا ہوگا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں جب مریم شاگردوں کے پاس واپس آئی اور اس نے کہا، سنو سنو، اس نے مجھے تم سب کو بتانے کو کہا، اور پطرس اس نے خاص طور پر تمہارا نام لیا تھا۔ پطرس وہ اکیلا شخص تھا جس کا نام یسوع نے لیا تھا۔ جاؤ اور میرے شاگردوں اور پطرس کو بتاؤ کہ یسوع زندہ ہو گیا ہے۔ آمین۔ جاؤ اور میرے شاگردوں پطرس کو بتاؤ کہ وہ زندہ ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ دشمن نے پطرس کو اس بات کے لیے قائل کر لیا ہوگا کہ وہ اکیلا رہ گیا ہے، لیکن یسوع نے اس بات کو قابل یقین بنایا ہے کہ وہ جان لے کہ وہ اکیلا نہیں چھوڑا گیا۔ کیا آپ کو پتا ہے آج وہ آپ کا نام بھی پکار رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ جانیں کہ وہ زندہ ہو چکا ہے، اور ماضی میں چاہے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو، جب دشمن ماضی کے ان پتھروں کو آپ پر برساتا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ صرف چٹان کا ایک اچھا سا ٹکڑا اس کی طرف پھینکیں۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو سب چیزیں بالکل نئی ہو گئی۔ آمین۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کوئی چیز آپ کی زندگی میں خدا کے بہاؤ کو روک رہی ہے؟ مختلف چیزوں میں سے ایک چیز جو ہمیں کرنی ہے، ہمیں ان رکاوٹوں جیسے کہ سمجھوتا، فکر مندی، غصہ، معاف نہ کرنا اور بہت سی ایسی چیزوں سے پیچھا چھڑانا ہے، کیونکہ جو کچھ ہمارے اندر سے باہر کی طرف بہتا ہے وہی دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور الہی معیار والی زندگی بہت سے لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لاتی ہے۔